ختم نبوت لبیک 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم. بالکل سادہ کر دے, بالکل. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان سيدنا وسندنا ونبينا مولانا مأوانا ملجانا طبيبنا وطبيب قلوبنا وشفاء صدورنا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. صدق اللہ مولانا العظیم. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا نبی اللہ. احباب محبت، عظیم مرتبت سامعین کرام، مہمانان گرامی المرتبت، ذی وقار علماء حق، اہل السنہ والجماعت، جتنے احباب محبت دور و نزدیک سے تشریف لائے، اللہ تعالیٰ سب کو دنیا و آخرت کی دائمی خیر و برکت نصیب فرمائے. اصل خطاب تو میرے بعد حضرت قبلہ علامہ مولانا مفتی عبدالعلیم جلالی صاحب کریں گے. چند منٹ میں بھی بامقصد و ضروری معروضات عرض کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں. ایک خوبصورت عنوان کے ساتھ حضرت امام ربانی مجدد الافسانی رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی عظمت سیرت کے حوالہ سے، کمالات کے حوالہ سے چند باتیں عرض کریں گے. لیکن خاص بات ذہن میں رکھنا، یہ فتنہ زدہ زمانہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث شریف سے مزید بات سمجھنے میں آسانی ہوگی. سرکار نے فرمایا فتنوں کے دیس میں ایمان اس کا سلامت رہے گا جس کا تعلق اہل حق سے قائم رہے گا. دوبارہ ایک باری سن لو. فرمایا فتنوں کے دیس میں ایمان اس کا سلامت رہے گا جس کا تعلق اہل حق سے قائم رہے گا. سمجھنے میں آسانی ہوگی. دوسری حدیث شریف عرض کرتے ہیں. حضرت امام حسن مجتبیٰ یہ رسول اللہ کے بڑے شہزادے ہیں. پنجابی تعارف کروائیے تو زیادہ لطف آیا. رسول پاک دے ویڑے دی پہلی رونق، مولا علی دا بڑا شہزادہ، ہم شکل مصطفیٰ. بریلی والے بابے نے فتاوی رضویہ میں ایک حدیث کو کوٹ کیا. لطف آ جائے گا آپ کو سننے کے بعد. جس وقت حضرت امام حسن کی ولادت ہوئی، نبی کریم نے بیٹے کو سینے سے لگایا، پھر فرمایا اللہ نے حسن مجھے دیا، حسین علی کو دیا. حضرت مولا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے فرزند کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ میرے خلفاء رحمت فرما. 3 مرتبہ حضور نے دعا فرمائی. حضرت امام حسن عرض کی تھی نانا جی یہ تواڈے خلفاء کون نے؟ انہاں دا تعارف کیویں؟ سرکار نے فرمایا میرے خلفاء دا سلسلہ قیامت تک جاری رہے گا. کوئی خطابانہ مزاج نہیں، پیغام دی نیت. فرمایا میرے خلفاء دا سلسلہ قیامت تک جاری رہے گا. یا رسول اللہ پھر تواڈے خلفاء کون ہون گے؟ میرے طلباء، بچوں، جوانوں بہت توجہ نال. سرکار نے فرمایا میرے خلفاء دی 3 نشانیاں ہیں. سب تو پہلی نشانی فرمایا الذین یحیون سنتی، ہر دور وچ میری سنت تو زندہ رکھن گے. ٹھیک ہے جناب. اچھا دوسری نشانی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جڑے میرے خلفاء ہون گے فرمایا مخلوق نو خالق نال جوڑن گے. اچھا تیسری نشانی سرکار ارشاد والسلام نے ارشاد فرمایا میرے خلفاء کا پہچان اور تعارف علم ہوئے گا. اچھا تینوں گلیں آپ نے سن لیا. فرمایا میرے خلفاء ہر دور میری سنت نو زندہ کرن گے. دوسری بات مخلوق دا تعلق خالق نال جوڑن گے. تیسری بات فرمایا میرے خلفاء دا جڑا ربط اور تعلق اور پہچان اور علامت ہوگی نا وہ علم جہالت نہیں.
تیسری حدیث پاک عرض کرنے ہم تاکہ حضرت امام ربانی دی شخصیت سمجھنے میرے قوم جوانوں کو آسانی محسوس ہوئے. آج جی میں مطالعہ پڑھا اور امام بہقی نے حدیث کو نقل فرمایا. تاریخ میں نبوت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہر دور ہے فرمایا میرے دین دی حفاظت کرنا ہے عالم ربانی ہون گے. نبوت کا سلسلہ تو بند ہو گیا. ہن قوم دی ہدایت واسطے فرمایا نبیاں علیہ کم میری امت دے علماء کرن گے اور زمانے میں جناب جہالت کو نکال کے علم دی طرف لے جان گے, بدعات کی طرف نکال کے سنت دی طرف لے جان گے, بے دینی دی طرف نکال کے دین دی طرف لے جان گے, بد اخلاقی دی طرف نکال کے اخلاق دی طرف لے جان گے, بد عقیدگی دی طرف نکال کے خوش عقیدگی دی طرف لے جان گے. میرے امت دے علماء نعرہ تکبیر نعرہ رسالت جانے کائنات دار ختم نبوت آقا نعمت نبی رحمت جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو میری امت کے علماء ہوں گے فرمایا دین ہر دور اندر میرے دین دی حفاظت کریں گے. پہلی نشانی. اچھا دوسری بات فرمایا بدعات کا خاتمہ کریں گے. تیسری بات فرمایا خلط نہیں کریں گے دین اندر. اور جیڑا بندہ سب تو جڑی لطف والی بات حضرت امام ربانی دی شخصیت بیان کرنے لگے مزہ آئے گا وہ کیے فرمایا غلط تعویلات تو اس قوم کو دور رکھن گے اور قرآن و حدیث دی اصل روح اس قوم دے سامنے پیش کریں گے. اے علماء کا منصب ہے. اور پھر امام ربانی دی شخصیت ترے واسطے نال بڑی لاجواب ہے. سب تو پہلی بات حسد چھوڑے دی ویڈیو کو بالکل حسد امام ربانی رضی اللہ تعالی عنہ شرف نسب دے اعتبار نال فاروق اعظم دے بیٹے دوبارہ بھی توجہ حضرت جناب امام ربانی شیخ احمد سرہندی نسب دے اعتبار نال 17 واسطیاں تو بعد آپ کا شجرہ نسب مرید مصطفیٰ مراد مصطفیٰ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملے گا. خون ہوئے فاروقی پھر بندہ غیرت مند نہ ہو پہلا. اچھا دوسری گل اس کو مزیدار ہے حضرت امام ربانی دا سلسلہ طریقت یار غار مصطفیٰ حضرت سیدنا و مولانا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی طرفوں آپ کو روحانی فیض کریا ہونا استا بولنا بیٹا فاروق اعظم دا مرید صدیق اکبر دا سمجھا گے جناب بیٹا فاروق اعظم دا مرید صدیق اکبر دا. تیسری گل علم کی خیرات باب مدینۃ العلم سے جسے ملے. ہوں حضرت امام ربانی دے تینوں واسطے ذرا توجہ کر کتنا جڑا ڈاڈا حضرت امام ربانی جس دور اندر آپ تشریف آوری ہوئی آپ ہر طرف بے دینی کا ماحول ہے بد عقیدگی کا ماحول ہے اور بالخصوص حکومتی سطح تے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے دین دے خلاف پورا پروپیگنڈا کیتا جا رہا ہے اور باقاعدہ اکبر دی پلاننگ اس وقت آ چکی سی کہ تمام مذاہب کو اکٹھا کیتا جائے. جس طرح آج سارے معاشرتی ماحول اندر بڑے لبرل زیادہ لوگ نے جڑے بابا پڑھ جانتے ہوندے نے سارے ٹھیک نے. یہ لفظ سنیا چھوڑو جی سارے ٹھیک ہیں. یہی مسئلہ حضرت امام ربانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہی ہویا نا جناب انہوں کا جناب اسلام دا پورا سٹرکچر بدل دیو طبیعت کا نام اسلام بڑھاؤ. لیکن امام ربانی نے کیا جواب دیتا فرمایا چپ ہے بیٹا میں فاروق اعظم دا تیری طبیعت کا نام اسلام نہیں مصطفیٰ دی شریعت کا نام اسلام. حضرت امام ربانی دی ولادت باسعادت ہندوستان دے علاقے سرہند اندر آپ پیدا ہوئے. آپ نے والد گرامی فرماتے نے شیخ احد عبد الاحد آپ فرماتے نے جس وقت اجے میرا بیٹا پیدا نہیں ہویا سی میں خواب تکیا کہ میرے سینے چو ایک نور نکلیا. ایک لمحہ بڑی توجہ دا طالب ہے. میرے سینے چو نور نکلیا اس نور دی برکت نہ میں دیکھیا کہ جناب بڑے ظالم تے فاسق تے بے دین زانی شرابی ایسے ظالم لوگ اس طرح سوا کی
میں دیکھیا منبر تے میرے نور چو نکل کے شہزادہ بیٹھا، جڑا میرے سینے چو نور نکلیا سی، شہزادہ بیٹھا، جہاں منبر تے میرا شہزادہ آیا، دائیں بائیں تو آواز آ رہی سی، چال بھاگ۔ صبح ہوئی، بہت بڑے آدمی شیخ سندو حضرت شاہ کمال، آپ کی بھی ہسٹری بڑی لطیف ہے، حضرت شاہ کمال نے جا کے خواب سنایا، بھئی جناب میں نے رات کو ایک خواب تک یہ دی تعبیر کی ہے، آہستہ سن لینا، مزہ پورا لینا، فرمایا دی تعبیر ہے تیری وجود چو ایک بیٹا پیدا ہوئے گا، سارے کفر نو برباد کر کے مصطفیٰ دے دین کا پرچم بلند کرے گا۔ اچھا بھائی ادھر حضرت امام پاک امام ربانی دی ولادت با شہادت ہوئی، مختلف دو روایتاں تو میں سن لو۔ پہلی بات ہے کہ حضرت شاہ کمال نے آخری وقت ہے حضرت امام پاک نے کر گئے، دوسری گل نہیں، چند دن ولادت تو بعد حضرت امام ربانی بیمار ہو گئے، حضرت امام ربانی دے والد گرامی حضرت شاہ کمال بول گئے، جا کر کے فرمایا شادی سادہ پتر بیمار ہو گیا، آپ نے فرمایا سارا زمانہ ساڑھے کو ہوتا ہے، اسی تیرے حل چل رہے ہیں۔ اچھا قادری بزرگ سر، سلسلہ قادریہ دے بہت بڑی شخصیت سر، حضرت امام ربانی گئے تو دم شم تکیتا، پر ایک لطیف تے مزیدار تے لطف والی گل ہے کہ حضرت شاہ کمال آپ نے اپنی زبان حضرت امام ربانی دے منہ وچ رکھی، تے حضرت امام ربانی ان طرح حضرت شاہ کمال دی زبان چوستے سن جویں کھجور تو بعد گٹلی چوسی جاتی، تھوڑی دیر تو بعد جدو زبان باہر نکلی نا تے پھر حضرت شاہ کمال کیا حسین جملہ بولیا، فرمایا قادری سلسلے دا سارا فیصلہ تیرا پتر لے گیا، اور خود امام ربانی حضرت شاہ کمال پر فرماتے سن، فرمایا اگر سورج کو دیکھنا چاہو تو دیکھ سکتے ہو، پر شاہ کمال کے دل کی طرف کوئی دیکھنے والا علیہ نظر نہیں دیکھ سکتا۔ اتنے بڑے بزرگ حضرت امام ربانی 17 سال کی عمر آپ نے تمام علوم پڑھ لے، علوم ظاہریہ اور علوم باطنیہ، تمام علوم دے بادشاہ حضرت امام ربانی رضی اللہ تعالی عنہ۔ اچھا آپ کی شخصیت کا اگلا پہلو بڑا لاجواب ہے، حضرت امام ربانی آج میں پڑھے شاید اس کو پہلے میری نظر اتنے سے، حضرت امام ربانی فرماتے ہیں پوری زندگی میری آنکھ نے کسی غیر محرم نے نہیں دیکھا، یہ ساڑھے بزرگ ہیں، امام ربانی ساڑھے بزرگ ہیں جنہوں دین مصطفیٰ واسطے، اور ویکھو علم دے میدان اس ویکھو عالم ڈاڈا، طریقت دے میدان اس دیکھو پیر ڈاڈا، یہ مطلب ہے مولوی بھی ایسا ہونا چاہیے اور پیر بھی ایسا ہونا چاہیے۔ اے شخصیت حضرت امام ربانی، اور آپ حضرت ساڑھے قریب آستانہ علیہ شرک پر شریف حضرت میاں شیر محمد جنہ دے مریدہ چوڑ تے جنہ دی انتظار کرنا ہے آج پیرے پیرا میر میرا محبوب سبحانی قطب ربانی جیسے شہزادے ہوں، بلکہ تیرے میرے غوث پاک سرکار نے اپنا باقاعدہ جبہ عطا کیتا، فرمایا میری اولاد یہ جبہ رکھو، اور ایک شہزادہ سلام وچ پیدا ہوئے گا جہدے کول اللہ دین دا کم لے گا، فرمایا ساڈا سلام بھی کہنا ساڈا تحفہ بھی دینا۔ پھر حضرت شاہ سکندر نے وہ تحفہ جو حضرت غوث پاک کی اولاد وچ سن امام ربانی تک پہنچایا۔ ہن تسی اندازہ کر لو یہ ساڈے تاریخ ہے اہل سنت دی، اور کم از کم جس وقت ساڑھے بزرگوں کا تعارف نہ بچیاں ہوئے گا تو پھر کوئی جہلم دا مرزا آپ کو بالکل پریشان نہیں کر سکے گا، کیونکہ بزرگ کی تعریف ہی دین تے استقامت ہے، جہالت نہیں علم ہے۔ مزید بات کو آسان کر دیا، ایسی آپ کا تعارف، آپ کا جڑا تعارف سی وہ میں عرض کیتا ہے۔ ہن حضرت امام ربانی دی عمر ہوئی 23 سال، کتنے سال؟ حج واسطے جان دا ارادہ کیتا، دہلی رستے جگ جگہ تے رکے تے ہوتے بہت بڑے بزرگ نے، علماء صوفیہ زیادہ جان دیں، حضرت باقی باللہ آپ کا ملاقات ہوئی، شرف بیعت نصیب ہویا، آپ نے دست بیعت حضرت امام ربانی نو شرف نصیب ہویا۔ مریدہ نے پوچھا حضرت امام باقی باللہ تسی اپنے جمی مریدہ نو مرید کرنے واسطے ایک پورا تہاڈا سلسلہ استخارہ ہوندا، اور کئی دنوں تو بعد پر ایک ایسا 23 سالہ دا منڈا آیا اوندے ہی انہوں ہر شے عطا کر دیتی، فرمایا تہاڈا کپڑا ایڈا ستھرا نہیں جڈا دامن امام ربانی دا ستھرا۔ یہ شخصیت سڑی امام ربانی، اور آپ نے مکتوبات شریف دے پڑھو علامہ حکیم الامت، علامہ حکیم الامت
علامہ حکیم الامت نے فرمایا مکتوبات امام ربانی پڑھنے والا کبھی کافر نہیں ہو سکتا۔ حضرت امام ربانی رضی اللہ تعالی ہن اندازہ کرو جڑے مکتوبات بھی اتنی طاقت ہوئے وہ دی ذات دی کتنی طاقت ہوئے گی۔ اے شخصیت حضرت امام ربانی رضی اللہ تعالی عنہ۔ ہن ذرا آؤ آپ دی زندگی دے چند پہلو میں عرض کراں۔ حضرت امام ربانی رضی اللہ تعالی عنہ علم دی دنیا بادشاہ، عمل کیسا سی؟ علم بھی اعلیٰ عمل بھی اعلیٰ۔ یہ دوجی تقریر نہیں ہو جڑی کھڑکیاں لڑکیاں ہوتی ہے، آج میں امام پاک کی بارگاہ چالی عرض کر رہا ہوں تسی علم اعلیٰ عمل کیسا تھی؟ سنو گے تو لطف آئے گا۔ پوری زندگی امام ربانی ایک ہی مسلح پہ اللہ کی عبادت کی۔ آج تک 35 قسم کے مسلح ہونے سے عبادت کا ذوق نہیں بنتا تو یہ امام ربانی ہے۔ اتنے سجدے کیے حضرت امام ربانی نے کہ وہ مسلح کھاس گیا۔ جدھر حضرت امام ربانی سجدہ فرماتے کرتے تھے 2 4 5 6 دن اتنے لمبے لمبے سجدے، وہ آہیں، وہ عشق الہی کے آنسو، وہ تڑپتا ہوا وجود، وہ برستے ہوئے نین، وہ طبیعت۔ حضرت امام ربانی رضی اللہ تعالی اتنے سجدے کیے حضرت امام ربانی نے، مسلح کھاس گیا۔ مرید قریب آیا، حضور اگر آپ مہربانی فرماؤ تو یہ مسلح انہوں سن دے دیو نا، نواں مسلح آیا ہے یہ تسی لے لو۔ کیا جواب دیا امام ربانی نے؟ صاحب دل بندوں کے لیے یہ بات زیادہ لطف دے گی۔ روتی اکھانا حضرت امام ربانی فرمایا کیا نا جناب مسلح پرانا ہو گیا ہے، سجدے اتنے کیتے نے کہ مسلح کھس گیا ہے اور سر سختی ہو بیتا، لہذا پرانا مسلح نیا کر لو۔ حضرت امام ربانی نے فرمایا چپ ہو چلیا، آج تک اس مسلح سانو نہیں چھڑیا۔ علم اعلیٰ، شوق عبادت، یہ تیرا میرا امام ربانی۔ اور اہل سنت کو اس پہ کتنا فخر کرنا چاہیے یہ خود سوچ لیں۔ اشرف علی تھانوی کہتا ہے جب میں امام ربانی کی بارگاہ میں گیا تو میرے نال ایک بندہ سی، انہیں دربار شریف کے پیچھے کھلو گیا کہ میں نہیں جانا، میری بابے ابو بہن کوئی نہیں بن دی۔ تو جب وہ سارے بزرگ حاضری کے لیے اندر گئے تو امام ربانی خود اس کے پاس آ گئے، سامنے آ کے فرمایا تو ساڈا پرونا ہے، تو نہیں آیا چلو اسی آ جائیں گے۔ خود اندازہ کر یہ کتنا بڑا امام ہے امام ربانی۔ اور علامات دیوبند نے باقاعدہ حضرت امام ربانی کی شخصیت پہ کتاب لکھی، شخصیت پہ کتاب لکھی، آپ نے ذوق علم پہ کتابیں لکھی نہیں ہیں۔ حضرت امام ربانی رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے فرمایا مسلح نے سانو نہیں چھڑیا، اسی مسلح نے کیوں چھڑی ہے؟ کاش مسلح والا ذوق بھی اس قوم میں سلامت رہتا۔ اگے بزرگاں دی یہ تعلیمات سی، خود بھی مسلح والے، مرید بھی مسلح والے۔ ہن تعلیمات ایک سال بعد ملا ہے، کٹا کنے دینے نے، ماٹو چینج ہو گیا اس قوم دا۔ ذرا پوری توجہ، مرید چیک کر لیں تو بعد اجازت حضور اگر آپ مسلح نہیں بدل سکتے تو پھر مجھے اتنی اجازت دے دے جہاں سے پھٹا ہے وہاں کپڑا لگا دے اور روڈ تر لیا تو بعد امام صاحب فرمایا لے جا بھائی۔ اب مرید بھی اکاڑے رنالے کا نہیں تھا، مرید روتی آنکھوں سے گھر جا کے کہتا ہے زوجہ کو پہلے وضو کر، 2 رکعت نماز نفل بھی پڑھ، پھر خوشبو بھی لگا، خیر ہے انہیں کہا سائیاں دا مسلح شاید تیرا میرا امام ربانی ہے اور یہ ادب ہے۔ اچھا زوجہ بھی نیک تھی، ویسے کیا، جہاں جتو مسلح ہٹا تھا کپڑا لگایا، دائیں بائیں سے دھاگے کاٹے، مرید کپڑا مسلح چاہیا، حضرت امام ربانی کی بارگاہ میں پیش، حضور مسلح قبول فرماؤ، خدا کرے پوری توجہ میری بھی